قیام رمضان، اس کے اوپر بہت ساری بحثیں ہوتی ہیں، 8 رکعتیں، 20 رکعتیں اور 12 رکعتوں کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے۔ میں آج آپ کے سامنے یہ واضح کروں گا کہ تراویح ہے کیا، اور ہمیں کس حوالے سے، کس انداز میں اس قیام اللیل کو ہمیں کرنا ہے۔ مثلا دیکھیں، اتنی اہمیت کا یہ حامل ہے قیام اللیل، یعنی رات کے وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 یا 4 دن جب باہر آئے ہیں نماز کے لیے، قیام لیل کیا ہے، لوگوں کی ایک کثیر تعداد جب پیچھے آئی ہے، تو تیسرے یا چوتھے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر نہیں آئے، اور اس خدشے سے نہیں آئے کہ کہیں یہ قیام اللیل فرض نہ ہو جائے۔ اب دیکھیں، اتنی اہمیت تو ہے قیام اللیل کی، یعنی ماہ رمضان کے اندر راتوں کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ اسی طرح بڑی مشہور حدیث، بلکہ ہر کتاب حدیث کی جو ہے اس میں یہ درج ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جس آدمی نے قیام کیا رمضان کی راتوں میں ایمان اور احتساب کی حالت میں، تو کیا فرمایا؟ غفرا، اس کو بخش دیا جاتا ہے ما تقدم، جو بھی اس نے گناہ کیے ہیں پہلے، وہ سارے کے سارے اس کے بخش دیے جاتے ہیں۔ اتنی اہمیت ہے قیام اللیل کی۔ اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ رکعتیں کتنی ہیں؟ تمام محدثین و مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان اور غیر رمضان 8 رکعتیں پڑھتے تھے، تو غیر رمضان تراویحیں تو نہیں ہوتی، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے دنوں میں اہتمام کرتے تھے، بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے اس جو تہجد کی نماز ہے اس کا۔ اب بیسیکلی یہ قیام اللیل تہجد کی نماز ہے۔ اب اس حوالے سے لوگ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے، کسی نے انہی 8 رکعتوں کو ہی یہ بنا دیا کہ یہی 8 رکعتیں اگر پڑھ لیں تو یہ قیام اللیل ہو جائے گا، اور کسی نے کچھ نظریہ قائم کیا تو کسی نے کچھ کر لی۔ اس کے حوالے سے چند احادیث ہیں جو میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اور آج میرے سامنے اس حوالے سے موطا امام مالک کی کتاب ہے، اور موطا امام مالک کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روئے ارض پر، روئے زمین پر قرآن مجید کے بعد اگر کوئی صحیح کتاب لکھی گئی ہے تو وہ موطا امام مالک، اس کی تقریباً تمام احادیث صحیح درجے کی احادیث ہے، کوئی کمزور روایت نہیں ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہی تھا کہ لوگ پڑھتے تھے اکیلے اکیلے، یا کوئی ایک آگے کھڑا ہو جاتا تھا، اس کے پیچھے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، یعنی انفرادی طور پر یہ عبادت جاری تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی ایسے ہوتا رہا، اور حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بھی ایسا ہی پہلے ایام میں ہوتا رہا، ان کی خلافت کے پہلے ایام میں ایسے ہی ہوتا رہا کہ کوئی ادھر نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ایسا نماز پڑھ رہا ہے کہ اس کے پیچھے 10-12 لوگ کھڑے ہیں، اس طرح کی وہ نماز پڑھی جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا، یہ حالت دیکھی مسجد نبوی کے اندر، تو آپ نے ایک امام کے پیچھے ان کو جمع کر دیا، اور ان امام کا نام تھا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ان کو نماز پڑھاتے تھے اور 8 رکعتیں پڑھتے تھے۔ یہ موطا امام مالک میں۔ پھر دوسری حدیث کے اندر ہے 8 رکعتیں وہ پڑھتے تھے اور 3 وتر پڑھتے تھے، یہ فرمایا کہ 11 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اسی طرح
اگلی حدیث ساتھ ہی ملحقہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہم 23 رکعتیں پڑھتے تھے، یعنی 20 رکعتیں جو ہیں وہ تراویح کی اور 3 رکعتیں ہم پڑھتے تھے وتر کی۔ اسی طرح اس سے اگلی ہی جو حدیث ہے اس کے اندر یہ فرمایا کہ سورت بقرہ ہم پوری پڑھتے تھے ان 8 رکعتوں میں، اور 8 رکعتوں میں ہم جب بہت تھک جاتے تھے، پھر جب یہ سورت بقرہ ہم 12 رکعتوں میں پڑھنے شروع ہوئے تو پھر ہمیں ہلکا پن محسوس ہوا، یعنی ہمیں کوئی ریلیف مل گیا۔ اب بتائیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا کیا معمول تھا کہ 8 پڑھتے تھے یا 20 پڑھتے تھے، یا پھر کیا فرمایا کہ وہ کبھی کبھی 12 بھی پڑھتے تھے۔ اب اس میں کون سا اختلاف؟ اور صحیح کتاب ہے اس کی موطا امام مالک، اور یہ روایات بالکل صحیح ہے، اصح روایات ہے۔ اس پر ایک فرقہ بنا ہوا ہے کہ جو مکمل 8 رکعتوں پر بالکل کار بند ہے، پابند ہے۔ دوسرا فرقہ 20 کے اوپر اپنی جان نچھاور کیے ہوئے ہے، اور ابھی تک مجھے کوئی ایسا طبقہ نہیں نظر آیا جو 12 رکعتیں پڑھنے والا بھی۔ اگر یہ فرقے سے دور ہوتے، اگر ان کا کوئی فرقہ نہ ہوتا، یہ دین ہے ہمارا فرقہ، اگر کوئی یہ فرقہ نہ ہوتا تو کم از کم ایسے کر لیتے، ان تینوں پر عمل کر لیتے۔ 10 یعنی 3 اشرے ہیں، 10 دن 8 رکعتیں پڑھ لیتے، 10 دن 20 رکعتوں کی جماعت ہوا کرتی، اور اگلے 10 دن یہ 12 رکعتوں کا نظام چلا لیتے۔ لیکن نہیں، ہم نے اپنے فرقوں کو پروموٹ کرنا ہے۔ سنت جائے جہاں جائے، یا طریقہ ہے جو خلفائے راشدین کا ہے وہ جائے جہاں جائے، ہم نے وہ نہیں مانا۔ یہ ایک نہایت ہی عجیب طرح کا طرز عمل ہے جو ہم نے اپنا رکھا۔ پھر اس کے اوپر چلو کم از کم اعتراضات تو نہ کرتے، جو 8 پڑھ رہا ہے چلو وہ بھی سنت پر عمل کر رہا ہے، وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے، جو 20 پڑھ رہا ہے وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے، اور جو کوئی اگر 12 پڑھ رہا ہے وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے، اور اگر کوئی نہیں پڑھ رہا وہ بھی ٹھیک کر رہا، کیونکہ یہ مستقل سنت متواترہ تو ہے نہیں۔ اور میں آپ کو بڑی اہم بات بتاؤں، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مستقل ان ایام میں تہجد کا یعنی تہجد پڑھنے کا عادی ہے، تو وہ ان تمام لوگوں سے جو عشاء کے بعد 8 پڑھتے ہیں یا 20 پڑھتے ہیں یا 12 پڑھتے ہیں، ان تمام سے وہ افضل کام کرتا ہے۔ تو میری دست بستہ یہ ریکویسٹ ہے کہ قیام اللیل اختیار کریں، رات کو اٹھ کر عبادتیں کریں، جتنی مرضی عبادتیں کریں، تراویح پڑھیں یا تہجد پڑھیں۔ قیام اللیل بہت ضروری ہے، وہ کیا کریں۔ اس کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ 2 پڑھے، 4 پڑھے، 6 پڑھے، 8 پڑھے، 12 پڑھے۔ یہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں جتنا گڑ اتنا میٹھا، جتنا وہ عبادت میں زیادہ مشغول ہوگا، اللہ رب العزت اس کا اتنا مقام بلند کرے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔